السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ ہو رہا ہے افطاری کا ٹائم، تو ساتھ ساتھ آپ لوگ ولاگ انجوائے کریں اور ساتھ ہم بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں بھی ہیں، کچھ فضیلت اور کچھ احادیث بھی ہیں جو آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اس کے ترجمے کے بارے میں۔ اس کا ترجمہ ہے: اللہ کی توفیق، مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور کوئی نیکی کرنے کی قوت نہیں۔ اور واقعی میں اللہ ہی اپنے بندے کو توفیق دیتا ہے، ورنہ اس کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اس دعا کو، اس ورد کو پڑھنے کے بہت اجر و ثواب ہیں، کیونکہ یہ ایک زبردست دعا بھی ہے اور کئی بیماریوں کا شافی علاج بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایسے نہایت آسان کلمات ہیں جن کو دل اور زبان سے آسانی کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک زبردست ورد ہے اور لوگوں کو یاد بھی ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ الفاظ نقش بھی ہیں، مگر ہم پھر بھی نہیں پڑھتے۔ شیطان ہمیں اس طرف جانے ہی نہیں دیتا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ کہیں جڑ نہ جائے۔ شیطان تو کھلا دشمن ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے چند حیران کن فوائد بتانے جا رہی ہوں۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک زبردست دعا ہے، یہ ایک پاورفل عمل ہے، یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اس کی کثرت کیا کرو، اس کو کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کریں کیونکہ اس کو پڑھنے والا شخص جنتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جنت کا خزانہ تو اس سے ہی ملے گا جو یہ الفاظ، یہ کلمات ادا کرے گا۔ ترمذی میں مذکور ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں یہ کلمات تو ہر مرتبہ ایک فرشتہ اترتا ہے۔ جب بھی آپ یہ کلمات ادا کرتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، اور یہ فرشتہ کیوں اترتا ہے؟ بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت مندی کے لیے، آپ کو صحت دینے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے جس سے 70 بلاؤں سے عافیت ملتی ہے۔ یہ وہ ورد ہے جو یہ ورد پڑھتا رہتا ہے 70 بلاؤں سے عافیت حاصل کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 10 مرتبہ پڑھے گا، وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہوگا جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ دنیا کی 70 بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ کہے تو یہ 99 امراض کی دوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ جو شخص ہر وقت اداس رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، وہ ان سے نجات چاہتا ہے۔ 99 امراض کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ ان میں سے سب سے چھوٹا مرض غم ہے۔ جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غموں سے نجات فرما دیں گے، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کو روزانہ 100 مرتبہ اپنا معمول بنا لے، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر روزی تنگ ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے۔ وہ غریب ہے، کام نہیں ملتا، رزق کی کمی ہے، رزق تنگ ہے، وہ اس ورد کا معمول بنا لے، بار بار پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ وارے نیارے کر دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر یقین کرنا، یقین ہوگا تو فائدہ بھی ہوگا۔ تو یقین کے ساتھ اس ورد کو پڑھنے کا ارادہ کر لیں اور دیکھیں پھر اس کے کمالات۔ جو بندہ یہ تسبیح کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اس کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جاتا ہے اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، تمام اچھائیاں، تمام نعمتیں مل جاتی ہیں۔ غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کو وہاں سے رزق ملے گا، یہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی انسان کسی قید میں ہے، کسی مشکل میں پھنس چکا ہے، وہ کہیں بھی ہو، تو آپ کثرت سے اس نیت سے تسبیح کریں اور اس انسان کو رہائی مل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی زوجہ آئیں، عرض کیا: یا رسول اللہ، ہمارا جوان بیٹا مشرکین مکہ نے قید کر لیا ہے
اور گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، فاقے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ان کو اتنا مال دے دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا گھر جاؤ اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرو، اس تسبیح کو پڑھتے رہا کرو۔ حضرت عوف اور ان کی زوجہ گھر گئے اور اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ ہم نے اس تسبیح کو پڑھا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی اور اپنے جوان بیٹے کا چہرہ دیکھا اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ دل خوش ہو گیا کہ ہمارا قیدی بیٹا جو ہے اس کو رہائی مل گئی ہے اور ساتھ ڈھیروں اونٹ بھی لے آیا ہے۔ کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرا بیٹا تو آ گیا ہے، ساتھ بہت سارے اونٹ بھی لے آیا ہے۔ تو وہی بات کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق بھیجتے ہیں کہ یہاں پہ انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ تو آپ لوگ بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کلمات کو پڑھتے رہا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے شیطان سے نجات پانے اور شیطان کو دور بھگانے کے لیے جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے اور برے خیالات جو آتے ہیں اس سے بچنے کے لیے، شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ تسبیح ایک مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ ہوپ سو آپ لوگ بھی اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسے چینج آتا ہے اور کیسے کیسے کمالات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔